الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم غار ثور پر موجود ہیں اور اسی مناسبت سے ایک شعر بیان کریں گے۔ ان کے شعر سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کرنے لگوں گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن یہاں قیام فرمانے کے بعد آپ باہر تشریف لائے نا، تو روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے جو انوار، جو علم و حکمت میرے سینے میں ڈالی تھی، مجھے میرے سینے میں عطا کی تھی، آج وہ ساری کی ساری انوار و حکمت، وہ تجلیات، وہ میں تمہارے سینے میں ڈال رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مشابہ ہو چکا تھا، اتنا نورانی ہو چکا تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ایسے جھلکتا تھا کہ لوگ یہ فرق نہ کر پا رہے تھے کہ کون صدیق ہیں اور کون نبی ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ یہ فرق نہیں کر پا رہے، تو اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات میں آتے اپنی چادر مبارک اٹھا کر نیچے بچھا دی اور رسول کریم کو وہاں بٹھا دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان دی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ سید محمد علی شاہ صاحب آپ کو شعر سنائیں گے، سماعت کریں۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ غار یار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے